السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین تعلقات میں کشیدگی۔ آخر کیوں یہ کشیدگی اتنی شدت اختیار کر گئی ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو ویزا کا اجرا نہیں کیا جا رہا، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے کرونا پینڈیمک۔ کرونا کی دوسری لہر نے شدت مچائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، مگر پاکستان میں اس کی شرح دنیا کے بیشتر ممالک کے لحاظ سے سب سے کم ہے۔ اس وقت دنیا میں شرح جو ہے وہ 20% سے تجاوز کر رہی ہے، اور پاکستان میں یہ شرح 8% ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر 50,000 کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں دیکھیں تو 100,000 سے تجاوز کر رہی ہے یہ تعداد۔ مگر یو اے ای نے ان کے ویزا بین نہیں کیے، ان کے جو لوگ ہیں ان کو سفر کی اجازت ہے۔ کوارنٹائن کی جو شرط ہے وہ بھی نہیں ہے ان کے اوپر۔ ہمارے وزیر خارجہ نے جب متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے ملاقات کی اور ان امور پر تبادلہ خیال کیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ صرف وقتی ویزا بین ہے، ہم بہت جلد پاکستانیوں کا ویزا ایشو کرنے کی جو شرط رکھی ہے اس کے اوپر سے قطعاً ہٹا دیں گے، ریسٹرکشن ریموو کر دیں گے، ریسٹرکشنز جو ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کام صرف پاکستان کے لیے اس وقت کیا جائے گا جب ٹیمپریری بیسس کے اوپر اگر یہ اس کو بلاک کیا گیا ہے تو پھر ان ممالک کو بھی بلاک کیا جائے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ایک ملک کے ساتھ روابط اختیار کیے گئے، استوار کیے گئے، اور اس کے بعد اس ملک کو انہوں نے گرین زون میں ڈال دیا۔ گرین زون کیا ہے؟ گرین زون یہ ہے کہ جہاں کے مسافر اگر آپ کے ملک میں آئیں گے تو ان کو کوارنٹائن جیسی ریسٹرکشنز فیس نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کے ملک کے مسافر اس جگہ جائیں گے تو ان کو بھی یہ چیز سیم فیسلٹی ادھر بھی ان کو ملے گی۔ یعنی کہ اسرائیل وہ ملک ہے، 2 مہینے پہلے متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ہم نے سفارتی تعلقات اختیار کیے ہیں ان کے ساتھ، اور معیشت کی بحالی کے لیے متعدد بزنس ڈیلز کی ہیں۔ تو اب یہ جو بزنس ڈیلز کی ہیں اسرائیل کے ساتھ، فلسطین کے معاملے کو تو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا سب سے بڑا موقف یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اس کے لیے گاہے بگاہے وہ پریشرائز کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت سی حکومتوں نے اسرائیل کے ساتھ روابط اختیار کرنے کے لیے اپنے وفود اسرائیل بھیجے، یا کسی نامعلوم مقام پر مذاکرات ہوئے، اور اس کی تفصیلات انہوں نے ظاہر بھی کر دی۔ حالیہ حکومت پر بھی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے، مگر بہت جلد یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اس کے شواہد بھی دے دیں، جیسا کہ انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کیا اور پاکستان کی سابقہ حکومتوں کے ساتھ کیا، جس میں انہوں نے سابق وزرائے اعظم کے نام بھی لیے اور ان وفود کے لوگوں کے نام بھی لے دیے، جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ کون سے وفود اسرائیل اور اسرائیلی حکام کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں۔ خیر، اس وقت یو اے ای متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتط روابط بحال کرنے کے چکر میں پاکستانیوں کی ہی بینڈ بجا رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کر رہا ہے۔ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے پڑوسی ممالک کے شہری جو ہیں وہ پاکستانیوں کو یہ کہہ کر اکسا رہے ہیں کہ جاؤ اپنے ملک، عمران خان بچائے گا۔ حالیہ وقت کے وزیر اعظم عمران خان ہے تو وہ وزیر اعظم کا نام لے کے یہ بات کر رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ غور طلب یہ بھی ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے مابین بارڈر پہ ایک لڑائی کا سماں ہے۔ سرجیکل اسٹرائکس کی متعدد بار بھارت دھمکیاں دے چکا ہے۔ پاکستان نے ایک ڈوزیئر دیا جس کے بعد بھارت کا منہ کالا ہوا دنیا بھر میں، اور بھارت کا جو شفاف چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہوا۔ اور دہشت گردی کی پاکستان میں جتنی بھی کارروائیاں تھیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، جس کا ثبوت دینے کے بعد دنیا نے بھارت کے اوپر لعنت ملامت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بھارت کی جو مودی سرکار ہے وہ بھوکلائی ہوئی ہے، پہلے ہی پینڈیمک نے جو ہے اس کا حال برا کیا ہے، معیشت ایک دم جو ہے زبوحالی کا شکار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 2,000 اموات وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں، جس کے اوپر وہ قابو نہیں کر پا رہے۔ عوام میں انتشار ہے، خانہ جنگی کی کیفیت وہاں پہ شروع ہونے والی ہے، جس سے بچاؤ کے لیے اور میڈیا کی نظریں وہاں سے پھیرنے کے لیے وہ پڑوسی ملک کے اوپر گائے بگائے بارڈر پہ شہری آبادی کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ پاک فوج نے مؤثر جواب دینے کے بعد انڈیا کی کافی چوکیاں تباہ کی، جس کے بعد انہوں نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ
معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس بارڈر کے اوپر جنگ شروع کرتا ہے. خیر، متحدہ عرب امارات کو بھی پریشر بھارت اور اسرائیل کا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک اختیار کیا گیا ہے. فارن منسٹر یو اے ای نے اس بات کا اعتراف تو کیا ہے کہ ہم جو ہے بہت جلد ٹیمپریری ویزا کی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم کر دیں گے، مگر شاہ محمود قریشی نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ اگر آپ کسی ایک سائٹ پہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، اور پھر ہمیں بتا دیں، واضح الفاظ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اسرائیل کی طرف ہیں. اسرائیل معاشی دوست ہے امریکہ کا اور انڈیا کا، اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو واحد اسلامی ممالک کی نیوکلیر پاور ہے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ان کو معاشی فوائد دیں گے. مگر پاکستانی وزرائے اعظم، پاکستانی سپہ سالار اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں. اسرائیل کی طرف سے جو بیان بھی دیا گیا اس کے اوپر بھی ان کو تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہ ایسے آخر اسرائیل اس طرح کی بیانات کیوں دے رہا ہے. 50,000 اسرائیلیوں نے 2 مہینے کے اندر متحدہ عرب امارات میں وزٹ کیا. اب اس وزٹ کا مقصد کیا تھا؟ وہ ٹورسٹ تو تھے نہیں، تو وہ کون لوگ تھے؟ اور 150 ریسٹورنٹس میں جوئش اسپیشل ڈش کوشر سرو کرنے کی اننگز کا آغاز ہو گیا ہے. تو یعنی کہ پراپر پلانڈ کام ہو رہا ہے یو اے ای میں. اور یو اے ای کا پیمنٹ میکانزم جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، پورا فائنینشیل ٹرانزیکشن ماڈیول سائبر اٹیکس کے بعد یو اے ای کا جتنا بھی ماڈیول تھا وہ اسرائیل کی کمپنیز کے پاس ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں ایک حملہ ہوا، سائنٹسٹ کو قتل کیا گیا اور اس میں آٹومیٹک گن کا استعمال کیا گیا. یہ وہی گن ہے جو اسرائیل نے امریکہ کو دی، اور ویتنام کے وار میں آخری دنوں میں یو ایس ملٹری نے وہ گن یوز کی. یہ بات بھی آیا ہو گئی کہ وہ گن کا موجد بھی جو ہے وہ اسرائیلی تھا، اور اسی نے اس چیز کو پلان کیا اور ایران کا ایک بھاری نقصان کیا. اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے ساتھ بھی کیا تعلقات استوار کیے. اسرائیل ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا جو منظر عام پہ نہ آ کر بتانا جو ہے سعودیہ کے لیے ڈر کا مقام ہے، مگر اسرائیلیوں نے اس کی جھجک ختم کی اور منظر عام پہ تفصیلات لے آئے، جس کے بعد سعودی فرما روا کنگ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان میں تلخیاں بڑھی، مگر اس کے بعد بیٹے نے باپ کے اوپر زور زبردستی کر کے وہ باتیں بھی منوا لیں، اور معیشت میں بہت بڑا کردار اب اسرائیل کا جا رہا ہے. ہم نے بات کی کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں جو مہرے ہیں وہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب سعودیہ اور متحدہ عرب امارات بھی اس کے پیروکار ہیں، اور گائے بگائے وہ پاکستانیوں کو تنگ کر رہے ہیں. 15 لاکھ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں اور اپنے بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، اور یو اے کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اور ان پاکستانیوں کی $516 ملین کی جو ریمیٹنس ہے وہ ہر ماہ پاکستان آتی ہے. یعنی کہ نومبر کے ماہ میں $516 ملین کی جو ریمیٹنس تھی وہ پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں یعنی کہ پاکستان کو ملی. اور ریمیٹنس کی بات جہاں پہ کریں تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ سعودی عرب سر فہرست ہے. پاکستانیوں کا تقریباً ایک معتاد اندازے کے مطابق 30 لاکھ پاکستانی روزگار کے حوالے سے سعودیہ میں مقیم ہیں، اور 620 ملین ریمیٹنس پر منتھ دیتے ہیں. نومبر کے مہینے میں 620 ملین کی ریمیٹنس پاکستان منتقل ہوئی، جو کہ ایک سب سے بڑا نمبر ہے. اور پاکستانیوں کی طرف پاکستان میں جو ریمیٹنسز کا جو نمبرز ہے اس میں سر فہرست سعودیہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات میں ایک خبر یہ بھی چلی کہ 15,000 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج رہے ہیں، نوکریوں سے برخاست کر رہے ہیں، جس کے بعد ایک تشویش کی لہر دوڑی، اور وزیر خارجہ محمود قریشی نے فوراً اس کے اوپر ایک اسٹانس لیا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے آفیشل دورے کے اوپر وزیر خارجہ محمود قریشی کو بلوایا اور ان کو اس بات پہ تبادلہ خیال کیا گیا. بہت سے معاملات طے بھی ہوئے، مگر جب 17 دسمبر کے بعد جب وزیر خارجہ پاکستان واپس پہنچے تو الجزیرہ نے ایک پوسٹ مارٹم کیا، اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یو اے ای نے خالی خلی بیان دیے ہیں، مگر وزیر خارجہ نے یو اے ای کے ہم منصب کو یہ بات باور کرا دی کہ اب آپ کو ایک سائڈ ہونا ہے، یا تو آپ پاکستان کی طرف ہوں گے یا آپ انڈیا کی طرف ہوں گے. کیوں آخر آپ برادرانہ ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں
جھجک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کے ہی لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. جو بزنس جو اکانومی میں آپ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی, وزیر اعظم کا پیغام بھی انہوں نے بیان کر دیا اور ان پہ یہ بات واضح کر دی کہ پاکستانیوں کو تنگ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے سابق وزراء اعظم کی وجہ سے یو اے ای اسٹینڈ کر چکا ہے. ورنہ تو اگر آج سے 20 سال پہلے بھی اگر ہم نے گوادر کو اسٹیبلش کیا ہوتا تو آج دبئی کا نام و نشان نہیں ہوتا ترقی کے حوالے سے, کیونکہ دبئی میں تیل نہیں نکلتا, سعودیہ میں تیل نکلتا ہے. تو دبئی کو, شیخ محمد کو یہ بات بہت واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ آپ اور آپ کی جو ریاستیں ہیں وہ پاکستان کی محتاج ہیں. سی پیک پاکستان کا گولڈن ایگ ہے, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹورزم کے اوپر کام شروع کیا تو دبئی کا نام و نشان نہیں رہے گا. دبئی کے شیخ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کشکول ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. شیخ محمد کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے. شیخ محمد آج کل عیاشیوں میں پڑے ہیں. ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کی مدد کی وجہ سے وہ دنیا پر اپنا رسوخ جما سکیں گے, اور عیاشیوں کی جو انہوں نے لوگوں کو اپنے قانون میں ترمیم کی ہے اور عیاشیاں دی ہیں, اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا. مگر معیشت کی مستحکم کرنے کی حوالے سے انہوں نے اتنی عیاشیوں کی اجازت دی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں جو یہ لفظی جنگ تھی وہ کہاں تک جائے گی. پیشن گوئی تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کو تنگ کرنے سے کسی طور بھی نہیں رکے گا, اور وہ اس چیز کے پیچھے لگا رہے گا کہ اسرائیل پاکستان کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے تاکہ روابط کی بحالی ہو. اور سی پیک میں جو ہے وہ اسرائیل کا کردار بھی آئے, کیونکہ انڈیا, امریکہ اور اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں سی پیک سے. اسی وجہ سے انہوں نے پاکستانیوں کا وزٹ ویزا منسوخ کیا, جس کی وجہ سے متعدد میٹنگز, متعدد ایسے کام جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے ضروری تھے, ڈیلز تھیں, وہ رک گئیں. اور جن کے پرماننٹ ویزے تھے ان کے لیے بھی کوارنٹائن کی سہولت ختم کی گئی ہے. ان کو کووڈ کا ٹیسٹ ہے, گرین زون میں نہیں ہے. حالانکہ پاکستان ایلیجبل ہے گرین زون کی اہلیت حاصل کرنے کا, مگر یو اے ای کی طرف سے اس کے اوپر قدغن ہے. تو یو اے ای کی حکومت کو ایک بار پھر اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس برادرانہ ملک کے ساتھ وہ کیسے روابط اختیار کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو ضرور کمنٹ میں آگاہ کریں, اور کسی بات کی اگر آپ کو تفصیل اور جاننی ہو تو ضرور کمنٹ میں آگاہ کریں. ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا جواب بھی دیں گے, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آئندہ دنوں میں متحدہ عرب امارات اور سعودیہ کیا کر رہے ہیں, اسرائیل ان سے کیا کروا رہا ہے پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے. شکریہ.